وعن معاویۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی قائمة بأمر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس، رواہ مسلم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، المعہد السلفی لتعلیم و تربیہ کے اساتذہ کرام اور معہد کے عزیز طلبہ اور معزز مہمانان گرامی، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک کے تمام بھائیوں کو اسلامی تحیہ پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاکسار عبداللہ ناصر رحمانی دو حوالوں سے اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک داعی کا عقیدہ اور منہج واضح ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سے دعات دعوت کا کام کر رہے ہیں مگر انتہائی مجہول، اپنا عقیدہ اپنا منہج ظاہر نہیں کرتے۔ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹوٹ جائیں گے اور حلقہ ہمارا تنگ ہو جائے گا۔ تو میں دو حوالوں سے اپنا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ میں انتہائی تعصب کے ساتھ اہل حدیث ہوں، اہل حدیث ہونے میں انتہائی متعصب ہوں، اور دوسرا میں متعصب قسم کا پاکستانی ہوں۔ تو اہل حدیث ہونے سے ہمارا منہج بالکل واضح، اور منہج کا واضح ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ منہج کو بھی استہزائیہ انداز سے بیان کرتے ہیں، کیا منہج کی رٹ لگا رکھی ہے، حالانکہ آسمان سے دو چیزیں اتری ہیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سب کے لیے شریعت اور منہج ہم نے اتارا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ منہاج کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے بعض سلف کے حوالے سے سبیلاً کیا، راستہ۔ شرع کا معنی سنہ، قرآن و حدیث اور عقیدہ، اور منہاج کا معنی سبیل، راستہ۔ جو بھی شرعی احکام ہیں ان پر عمل اور ان کو پیش کرنا، عمل کرنا اور کروانا، یہ ایسا نہیں کہ ہم اس میں آزاد ہوں، بلکہ اس میں بھی ہمیں شریعت کی رہنمائی چاہیے، اور یہی منہج ہے۔ ہر مسئلے میں طریقہ شریعت کا چلے گا، اور چونکہ ہم جس مقام اور منصب سے منسلک ہیں اس میں دعوت اور تعلیم اور تربیت اور یہ سارا نظام شریعت نے دیا ہے۔ اپنی مرضی سے ہم دعوتی طور طریقہ اختیار نہیں کر سکتے، اس میں جو شریعت کی رہنمائی ہے اور دعوت کو پیش کرنے کا منہاج ہے وہ شریعت سے لیں گے، اسی پر چلیں گے۔ جو منہج انبیاء کا تھا، جو منہج
بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کے صحابہ اور تابعین کا تھا، اسی کے ہم پیروکار ہوں گے۔ اور منہج ایک بڑی اہمیت ہے جو شرعی قواعد کی روشنی سے متعین ہوتا ہے، اور انہی قواعد پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے گاہے بگاہے یہ باتیں آج آئیں، جو زیادہ ایک ضرورت محسوس ہوئی ساتھیوں کو اس پروگرام کے انعقاد کی۔ کچھ عرصہ قبل لاہور سے ایک وفد یہاں آیا تھا، غالباً ان میں ایک صاحب تھے زبیر جن کا نام، ہم سے انہوں نے رابطہ کیا اور ملاقات کا وقت چاہا، مگر میں تھوڑا سا پس و پیش کرتا ہوں کسی ایسے ساتھی سے ملنے سے جس کا منہج میرے سامنے واضح نہ ہو۔ تو میں نے اس معاملے میں فوری کوئی فیصلہ نہ کیا، لیکن 2-3 دن میں ہی ان کا منہاج ہمارے سامنے واضح ہو چکا تھا، اور وہ تھا اہل بدع سے تقارب، ان کی قربت، ان کے پاس چل کے جانا، ان کے سامنے بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرنا، اور وہ تعریفیں بھی دنیا نے سنی تو منہج واضح ہو گیا۔ پھر ہم نے شدت سے انکار کیا اور اس کا وقت نہیں دیا ہم نے۔ میرے سامنے سلف صالحین کا تعامل تھا، 2-3 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک امام ابو داؤد رحمہ اللہ صاحب السنن اپنے شیخ سے پوچھتے ہیں، اور وہ شیخ کون ہے؟ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ سوال یہ تھا کہ ارا رجل من اہل البیت مع رجل من اہل البدع، میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں جس کا تعلق اہل بیت سے ہے، اہل بیت ہونا مزید محبت اور تعلق کا متقاضی، مگر وہ کسی اہل بدعت کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اس کا رابطہ یا میل جول، تو میں کیا کروں؟ میں اس اہل بیت سے کلام کرنا چھوڑ دوں، تعلق چھوڑ دوں؟ تو امام احمد نے فرمایا کہ لا، نہیں، ہو سکتا ہے اسے معلوم نہ ہو کہ وہ بدعتی، تعلمہ بأنہ صاحب بدعہ، آپ اس سے تعلق نہ چھوڑیں بلکہ اس کو بتائیں کہ جس شخص سے آپ کا رابطہ ہے وہ بدعتی، اس کا تعلق اہل بدعت سے ہے۔ اگر وہ سن کر بعد آ جائے تو تعلق تو قائم ہے، وَإِن لَمْ يَتْرُكْ كَلَامَهُ، اور اگر وہ اس سے بات کرنا نہ چھوڑے، اس سے میل جول نہ چھوڑے اور اس سے رابطہ نہ توڑے، تو فَأَلْحِقْهُ بِهِ، پھر اس اہل بیت کو اسی کے ساتھ ملا دو کہ تو وہی ہے بدعتی، اسی کے ساتھ اس کو ملا دو۔ تو ایسا رابطہ جو مبتدعین کے ساتھ ہو، جبکہ پتہ ہو کہ ان میں فلاں بدعت ہے، اعتقادی بدعت ہے، منہجی بدعت ہے، عملی بدعت ہے، اس کے باوجود ان سے محبت کی پینگیں بڑھانا، تعلق جوڑنا، ان کے منہ پر ان کی تعریفیں کرنا، تو امام اہل السنہ فرماتے ہیں کہ فَأَلْحِقْهُ بِهِ، اسے اسی کے ساتھ جوڑ دو اور اپنا ناطہ اسے توڑ دو۔ دوسرا قول سفیان ثوری رحمہ اللہ، چوٹی کے محدث ہیں، بصرہ کے، وہاں ایک شخص کی خطابت کے جوہر سنے، اس کا شہرہ سنا، جس کا نام تھا ربیع بن سبیع۔ تو سفیان ثوری اپنے جو خاص ان کے شاگرد سے پوچھا ان سے کہ ما امرہ، اس کا معاملہ کیسا ہے؟
لوگوں نے کہا کہ امرہ سنہ، اس کا معاملہ سنت ہے، صحیح عقیدہ ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو حدیثیں بیان کرتا ہے۔ لیکن سفیان ثوری اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ پھر یہ سوال کیا، مطمئن اس لیے نہ ہوئے کہ اگر یہ صاحب سنہ صاحب حدیث ہے تو اس کے اساتذہ کہاں، اس کے شاگرد کہاں، اسانید میں اس کا نام کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک انسان کی معرفت، بالخصوص جو منہج السنہ یا اہل الحدیث کے منہج پر ہو، تو اس کی معرفت تو احادیث کی روایت کے ساتھ ہے۔ اساتذہ کون ہے اس کے تلامذہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اکثر جو اس کو لوگ ملتے ہیں آ کر وہ قدری ہیں، کیونکہ بصرہ وہ شہر ہے جہاں قدریہ فرقہ پیدا ہوا۔ سفیان ثوری فوراً بولے قدری قدری قدری، یہ شخص قدری ہے، یہ انہی میں سے، یعنی ایک شخص اگر جو سنت کا داعی ہو لیکن اگر وہ اہل بدع سے ملتا جلتا ہے، وہ لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور اس سے ان کا رابطہ استوار ہے، اس کا معنی وہ انہی میں سے، یہ بھی قدر ہی ہے۔ اور اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا، یعنی ملنے سے جو ہے وہ گریز کیا کہ یہ قدر ہی ہے جو اہل بدعت سے رابطہ رکھتا ہے، باوجود اس جاننے کے کہ یہ بدعت میں ملوث ہے، تو وہ انہی میں سے ہے اس رابطے کے بنا پر۔ تیسری مثال، عمرو بن محمود الاودی رحمہ اللہ، یہ علماء تابعین میں سے تھے، ویسے مخضرمین میں سے تھے، جاہلیت کے دور میں انہوں نے دیکھا ہے اور نبی علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ بھی انہوں نے پایا۔ جب نبی علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری حصے میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، اس وقت ان سے ملاقات ہوئی اور کہتے ہیں کہ صحیح تو معاذ، میں ان کا پھر ساتھی بن گیا، ان کے ساتھ پھر شام گیا، حتیٰ بارئتہ فی التراب، اور ان کی وفات اور تدفین تک ان کے ساتھ رہا۔ شام میں ان کی وفات ہوئی یہ تعاون میں شہادت کی وجہ سے، اور پھر میں کوفہ آ گیا اور وہاں افقہ هذه الامہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور پھر ان کی صحبت اختیار کر لی، اور طویل صحبت۔ ایک دن انہوں نے ایک حدیث بیان کی، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر، علیکم بالجماع ید اللہ علی الجماع۔ وہ حدیث میں نے سن لی اور اس کو پلے سے باندھ لیا۔ ایک دن ایک اور حدیث بیان کی کہ ایسے ائمہ آئیں گے جو یؤخرون الصلاۃ عن مواقیتها، نمازوں کو لیٹ ادا کریں، نمازوں کو لیٹ ادا کریں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ان کا انتظار کریں؟ فرمایا نہیں، یعنی صلوا انتم لوقتها، تم نماز اپنے وقت پہ ادا کر لو، اور وہی فریضہ، وہ تمہارا فرض ہوگا، وہ فرض کی نیت سے تم ادا کرو گے، اور پھر اگر تم باہر نکلو ان کی جماعت میں قائم اور کھڑی ہو تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، وجعلوها نافلہ، اور اس کو تم نفل بنا لو۔ عمرو بن محمود الاودی اس بات کو سمجھ نہ سکے اور کہا کہ ان دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، ایک طرف جماعت اور اس کی اہمیت، دوسری طرف جماعت سے پڑھی ہوئی نماز نفل ہے، انفرادی نماز فرض ہے، فرض کی نیت سے پڑھے،
اور جماعت کی نیت سے جو نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کو نفل قرار دیا جائے اور انفرادی نماز کو فرض قرار دیا جائے، تو پھر جو جماعت کی اہمیت ہے علیکم بالجماع یدل علی الجماع، وہ تو ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر اس میں ایک تناقض ہے، تعارض ہے۔ تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ عمر کنت اظنک افقہ هذه القریہ، میں سمجھتا تھا کہ تم اس پوری بستی میں سب سے بڑے فقیہ ہو، مگر تمہارا یہ اعلان، تمہاری یہ بات یہ مجھے مشکوک بنا رہی، یہ سوال تمہارا یعنی ایک عدم فہم کا نتیجہ۔ اور پھر فرمایا کہ الجماعۃ ما وافق الحق ولو كنت وحدک، جماعت کا تشخص یہ ہے کہ جو حق کے مطابق ہو، جو بات حق کے مطابق ہو، جس نے وہ بات اختیار کر لی وہ حق ہے۔ ولو كنت وحدک، اگرچہ آپ اکیلے کیوں نہ ہو، پوری دنیا ایک طرف ہو مگر ان کا موقف حق پر نہیں ہے، اور آپ اکیلے ایک طرف ہو اور آپ کا موقف حق پر ہے، تو آپ جماعت، آپ جماعت۔ تو ایک شخص جو حق پر قائم ہو اور وہ تکثیر سواد کے لیے اہل بدعت سے رابطہ کرے اور ناحق کو حق کے ساتھ ملانے کی کوشش کرے، تو یقیناً یہ اس کی کوشش انتہائی ناقابل قدر ہے، اور ایسی کوشش ہے جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے، شریعت کے اہداف کے خلاف۔ ایک اور قول سامنے آتا ہے، ذہن میں آیا، ایوب سختیانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، عالم اور زاہد تھے، بہت بڑے متقی تھے۔ ان کے دور میں شخص فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے ان بابرکت ہاتھوں سے ہمارے والد کو غسل دے دیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، نیک کام، ساتھ چل پڑے۔ وہ کمرے میں ان کی میت رکھی ہوئی تھی، وہاں وہ داخل ہوئے، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، چہرہ ہٹا کر دیکھا، چہرہ ڈھانپ کر باہر آ گیا کہ میں غسل نہیں دوں۔ کہا کیوں نہیں غسل دیں؟ فرمایا کہ رأیتہ کان یمشی مع مقتدر، میں نے ان کو ایک بار دیکھا تھا ایک بدعتی شخص کے ساتھ کہیں چلے جا رہے تھے، ایک بدعتی شخص کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، میں نے دیکھا تھا۔ تو کسی بدعتی سے یہ قرب اور یہ رابطہ، اس کے ساتھ چل کے کہیں جانا، تو مانا یہ بھی مبتدع ہے، میں اس کو غسل کیسے دوں؟ یعنی یہ سلف صالحین کا نکیر اور ان کی شدت اہل بدعت کے خلاف۔ اور چاہے جائے کہ ایک شخص باقاعدہ ان سے ملاقات کو جائے، باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھے، باقاعدہ ان کی تعریف اور ثنا کرے، محبت کے تبادلے ہوں، جبکہ سلف صالحین اس شخص سے بھی متنفر تھے جو کسی بدعتی انسان کے ساتھ چل کے جا رہے۔ یہ کچھ اقوال ہمارے سامنے تھے، علماء سلف کا تعامل ہمارے سامنے تھا، تو ہمارا پھر انکار اور شدت اختیار کر گیا کہ اس منہج کے حامل انسان سے ہم ملاقات نہیں کر سکتے، وہ کسی ملاقات کے قابل نہیں۔ اب ہم جو ان چند باتیں تو ہو گئیں جو آپ نے موضوع میں سنی، جو ساتھیوں نے نقطے بنائے تھے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہونا چاہیے، ان سے دوری، یہ قرب اور محبت، یہ دین کے مقاصد کے خلاف، دین کے مقاصد کے خلاف۔ نبی علیہ السلام کی بعض احادیث اس پر بالکل شاہد عدل، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں ایک حدیث نقل کی ہے
جس میں ایک قوم کا ذکر کیا، اور وہ قوم جس کا ذکر کیا بڑے شدید الفاظ میں فرمایا کہ اقوام یأتون، یہ اقوام دجالون کذابون، کچھ لوگ ہوں گے جو دجال اور کذاب ہوں گے، یہ ان کا تعارف ہے، دجال اور کذاب ہوں گے۔ یأتونکم بأحادیث لن تسمعوها انتم ولا آباؤکم، تمہارے سامنے ایسی باتیں کریں گے، بالاحادیث، ایسی باتیں کریں گے، یأتونکم بالاحادیث، ایسی باتیں کریں گے جو بالکل نئی ہوں گے، نئے نئے امور، نئی نئی باتیں۔ لن تسمعوها انتم ولا آباؤکم، وہ باتیں نہ تو کبھی تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی، بالکل نئے نئے امور لے کر آئیں گے تمہارے سامنے۔ فإیاکم وإیاہم، تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ ان کا قرب تمہیں گمراہ کر دے اور تمہیں فتنے میں ڈال دے۔ یہ اس قوم کا تعارف، ان لوگوں کا تعارف ہے۔ سختی اتنی کہ دجالین کذابین، یہ وہ دجال اور کذاب نہیں جن کا ذکر ایک اور حدیث میں، جو 30 دجال، 30 دجال ہوں گے، وہ دجال اور ہیں، ان کا دعویٰ نبوت کا ہوگا، کل من یدعی بأنہ رسول، وہ 30 دجال جو ہیں ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول، نبی علیہ السلام کے منصب ختم نبوت پر نقب لگائے گا، وہ دجال اور ہے۔ یہ دجال کون ہے؟ جو نئے نئے مسائل کھڑے کریں گے، بدعات کا ارتکاب کریں گے، بدعات کا احداث کریں گے۔ یہ لوگ بھی اس قابل ہیں کہ ان پر یہ سخت حکم لگایا جائے۔ یہ دجال اور کذاب کہنا کسی کو یہ کوئی معمولی حکم نہیں، آسان بات نہیں، کسی کو دجال اور کذاب کہنا، کیونکہ بدعت شر الامور ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ اعلان کرتے کہ ان شر الامور محدثاتها، کہ سب سے بدترین امر وہ ہے جو نیا ہو، نئی چیز بنائی جائے، نئی چیز گھڑی جائے، وہ سب سے بدترین امر۔ اس کے مقابلے میں خیر الامور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس خیر کے مقابلے میں یہ شر، سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے، اور سب سے بہترین کے مقابلے میں سب سے بدترین نئے نئے امور۔ ہر نیا امر بدعت، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کی آگ ہے۔ تو جو چیز سب سے بدترین ہو اس کا حامل شخص بھی سب سے بدترین ہوگا۔ جو امر سب سے بدترین، جو اس امر کا حامل ہوگا، یعنی بدعت کا حامل بدعت ہی ہوگا، وہ سب سے بدترین ہوگا۔ تو سب سے بدترین انسان جو ہے اس حکم کا مستحق ہے کہ اس کو دجال اور کذاب کہا جائے، اور یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے۔ تو آپ کا فرمان فإیاکم وإیاہم، تم ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو۔ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اہل بدعت سے دوری اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چاہیے جائے کہ ان سے جو ہے وہ معاملات ہوں، ملاقاتیں ہوں، محبت کے تبادلے ہوں، تعریف اور ثناء ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ ہماری ایک نصیحت ہے ان ساتھیوں کے لیے جو لاہور سے آئے اور جنہوں نے یہ سارے کام انجام دیے، اور چن چن کو جو اہل بدعت سے ان سے رابطے کیے، حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی جن کے منہج میں بے تحاشا شرک ہے۔ یہ بات ہضم ہو سکتی۔ ایک اور حدیث سنن نبی داؤد کی
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقوام تتجارى فيهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفسد الا دخله. کیا مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ قومیں ہوں گی، کچھ لوگ ہوں گے جن میں بدعات سرایت کر جائیں، بدعتیں ان میں سرایت کر جائیں، بدعات الاہواء جمع کا صیغہ، بدعات ان میں سرایت کر جائیں گے، رچ بس جائیں گے. مثال کیا دی، تشبیہ کیا دی، کما یتجاری الکلب بصاحبہ، جیسے کلب ایک مرض ہے، یہ پیدا ہوتا ہے بھاولے کتے کے کاٹنے سے. وہ کتا کلب ہے اور اس کے کاٹنے سے جو مرض لاحق ہوتا ہے، جس کو کاٹا اس مرض کا نام ہے کلب. جیسے کلب کا مرض بھاولے کتے کا کاٹنا اس شخص کے اندر سرایت کر جاتا ہے جسے کتے نے کاٹا. لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله، اور پورے رگ و ریشے میں وہ مرض سرایت کر جاتا ہے. یہ نبی علیہ وسلم نے یہ مثال دی. بھاولا کتا وہ کسی کو کب کاٹے گا؟ جب وہ اس کے قریب جائے گا. اگر کتے کو اپنے سے دور رکھے، خود کتے سے دور رہے، مجھے کاٹ نہ لے، تو کتا نہیں کاٹے گا. کب کاٹ سکتے؟ جب آپ اس کے قریب جائیں گے. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی دی جن میں یہ بدعات سرایت کرتی ہیں. کیسے؟ اہل بدعت کے قریب جانے سے. جیسے کتے کے قریب جانے والا اگر کتے نے کاٹ لیا تو وہ بندہ بھاولا بن سکتا ہے، فوراً اس کا جو مرض ہے اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا اور وہ خود وہ بندہ بھاولا ہو جائے گا، بھاولے کتے جیسا ہو جائے گا. اسی طرح بدعتی کا قرب جو ہے وہ اس بھاولے کتے کے کاٹے کی طرح آپ میں سرایت کر سکتا ہے، آپ میں داخل ہو سکتا ہے. اور اگر کتے سے دور رہنے والا انسان اس کے کاٹنے سے بچ جائے گا، اس طرح بدعتی سے دور رہنے والا انسان بدعتی کا جو مرض ہے، انتہائی جو ہے وہ قوی قسم کا مرض اور ہولناک مرض، اس سے بچ سکتا ہے. یہ مرض کب لاحق ہوگا؟ جب آپ اس کے قریب جائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، یہ مرض لاحق ہوگا. جیسے کتے کا کاٹنا کب ہوگا؟ جب آپ کتے کے قریب جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، یعنی کتا جو ہی کاٹتا ہے تو ہی وہ مرض اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کلب کا مرض، وہ بھاولا پن اس میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک بدعتی انسان سے میل جول یہ ممکن ہے کہ وہ بدعات آپ میں سرایت کر دے. ایسے موقع پر شیطان اپنی پوری قوت کے ساتھ ہوتا ہے، پوری قوت کے ساتھ. اور پھر مختلف نام جو لوگوں نے پسندیدہ بنائے ہوئے ہیں، جناب ہم آہنگی اور جناب تقارب بین المصالح اور جناب اس قسم کے اور الفاظ، ان الفاظ سے دھوکہ دے کر وہ خرافات آپ کے اندر داخل کر سکتے ہیں. یہ ہماری ایک نصیحت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اہل بدعت سے میل جول رکھیں، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. ہمارے پاس کتاب و سنت کی دولت ہے، قرآن و حدیث کی دولت ہے، ہم دائیں بائیں کیوں جھانکیں؟ استقامت یہی ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یک طرف ہو جاؤ. دنیا میں گمراہ فرقے، گمراہ تحریکیں بے شمار ہوں، تم ان سے کٹ جاؤ. حنیف کا معنی بعثت بالحنیفیت السمح، اللہ کے پیارے میں حدیث ہے مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا. یعنی یک طرف ہونا، اہل بدعت سے کٹ جانا، یک طرف ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر دیں. یہ دین حنیفیت، وہ حنیفیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور جس کے ساتھ آپ مبعوث ہوئے. یک طرف ہو جاؤ
اور اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف رکھو، دائیں بائیں جھانکنا اور کسی ایسے شخص سے، ایسی جماعت سے روابط استوار کرنے کی کوشش کرنا جو منہج درست نہیں ہے، عقیدتاً درست نہیں ہے، جن کے عقیدے میں، منہج میں، عمل میں لا تعداد بدعات ہے، یہ دین کے مقاصد کے خلاف، جو دین کے اہداف ان کے خلاف۔ یہ ہماری ایک نصیحت تھی، یعنی چونکہ ہم نے ملاقات سے گریز کیا تو ضروری ہے کہ ہم اس کی وجہ بیان کر دیں، اور ضروری ہے کہ ساتھ ناصحانہ کلمات بھی کہہ دیں، بالکل ایک دل کے اخلاص کے ساتھ، ایک درد مندی کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے سے، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ہم نے نہیں کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف سے نصوص پیش کیے کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں اور آپ نے کیا ذہن اور کیا تربیت اپنی امت کو پیش کی۔ اب جو آپ کے موضوع میں کچھ اور نکات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب کا جواب یا ان سب کی وضاحت نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے۔ آج اس کو پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ حدیث متواتر 19 صحابہ سے مروی، اور بعض صحابہ سے جو مروی ہے تو اس کی متعدد اسانید ہیں۔ شیخ الاسلام نے دعویٰ کیا کہ حدیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی متواتر حدیث۔ متواتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ سب پر حجت ہے۔ کچھ لوگوں کو عقیدے کے باب میں خبر واحد سے تکلیف پہنچتی، وہ کہتے ہیں کہ لازم ہے کہ خبر متواتر سے عقیدہ ثابت ہو، تو ان کی تسلی تو ہو جائے گی کہ حدیث متواتر ہے، سب پر حجت، حتیٰ کہ جو خبر واحد کے معاملے کو کمزور سمجھتے ہیں ان پر بھی یہ حجت ہے۔ 19 صحابہ سے مروی اور بعض صحابہ سے متعدد اسانید سے مروی، ان اسانید کو علماء نے جمع کیا تو یہ حدیث متواتر معلوم ہوئی۔ ہم ایک حدیث پڑھتے ہیں، اس کا ایک حصہ یا ایک صحابی سے مروی، یہ امیر المومنین امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور ان کے شاگرد ابو عمیر ابن ہانی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ حدیث ممبر پر بیان کی۔ ایک لوگوں کا جمع غفیر تھا جنہوں نے آپ کی زبان سے یہ حدیث سنی، تو مانا یہ ایک جو سننا ایک جمع غفیر کا اور کسی کا انکار نہ کرنا ایک ایسا اس بات ہے کہ بذات خود سند کا منتہا جو ہے وہ متواتر کو پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ، میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ، ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی، ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم او خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، حتی یأتی امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ لوگوں پر ظاہر ہوں گے، وهم ظاہرون علی الناس، وہ لوگوں پر ظاہر ہوں گے، لوگوں پر غالب ہوں گی۔ ظاہر کا معنی ہم بیان کریں گے آگے چل کر۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی پوری حدیث ہے، اس پر غور و فکر کی میں دعوت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ میری امت کا ایک گروہ، سب سے پہلے جو نقطہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ امت کے داعی بنو، مسلک کے داعی نہ بنو، یہ ان سارے معاملات میں سب سے خطرناک جملہ ہے۔ امت کے داعی بنو، مسلک کے داعی نہ بنو، سب سے خطرناک جملہ ہے۔ اور جنہوں نے جملہ کہا وہ بھی یہ واضح نہیں کر سکیں گے کہ امت کے داعی کیسے بنے، امت کے داعی کس طریقے سے بنے، وہ انہیں بھی معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ کوئی جملہ ادا کرتے ہیں اور بار بار سننے میں آئے تو یہ سب سے خطرناک روش ہے۔ یعنی یہ جملہ اس حدیث سے محاذ آ رہی ہے۔ یہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طبقوں کا ذکر کیا، ایک طرف امت ہے اور ایک طرف ایک جماعت ہے۔ نبی رسول اللہ کس کو پیش کر رہے ہیں؟ امت کو یا جماعت کو؟ امت کو یا گروہ کو؟ فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہوگا۔ آپ بتائیں کہ اس حدیث میں جماعت کی بات ہو رہی ہے، امت کی بات ہو رہی ہے؟ امت میں سے ایک گروہ،
تو گروہ کی بات ہو رہی ہے، جس گروہ کو حق پر قرار دیا اسی کی دعوت دی جائے۔ امت ایک اور حدیث سے مزید واضح ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی حدیث، افترقت اليہود علی 71 ملۃ وافترقت النصارى علی 72 ملۃ وستفترق امتی علی 73 ملۃ كلهم فی النار الا واحدہ۔ میری امت یعنی یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری امت ایک فرقے کے اضافے کے ساتھ 73 فرقوں میں تقسیم ہو، 73 فرقے۔ اب جو امت ہے، امت کے داعی بنو، امت کا تشخص یہاں واضح ہو رہا ہے۔ امت سے کیا مراد؟ جو اللہ کے نبی نے تعریف کر دی وہ سب سے واضح ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ امت سے مراد 73 فرقوں کا مجموعہ، 73 فرقوں کا مجموعہ، یہ آپ کی پوری امت، 73 فرقوں کا مجموعہ۔ ان پہلے جو قرون خیر تھے ان میں فرقے کم تھے۔ عبد المبارک کا قول ہے اصول البدعۃ 4، کہ بدعتی جو اصول ہے وہ 4 ہیں، وہ خوارج ہیں، روافض ہیں، مرجئہ اور قدریہ۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو فرقے آئیں گے ان کا استمداد انہی اصول سے ہو، کوئی نہ کوئی تعلق انہی اصل فرقوں سے ان کا جڑے گا، اور 73 اسی طرح پورے ہوں۔ اور بعد میں علماء نے انہی 73 سے اور بھی گروہ نکالے جو ہزاروں میں پھر آگے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو اصول ہے وہ 4 فرقے، اور ان 4 سے نکلنے والے 73 فرقے جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امت کے داعی بنو۔ امت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تشخص کیا پیش کیا؟ امت ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے میں 73 فرقے شامل۔ کس کے داعی بنو؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی اس کا معنی واضح کر سکتے ہو؟ امت کے داعی بنو۔ تو آپ نے تو فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 ملۃ کا فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ آپ کی امت کا تشخص ہے، 73 فرقوں کا مجموعہ ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا ایک حدیث میں؟ 72 فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائیں گے۔ تو ان 72 کی جن کا جہنم میں جانا مذکور ہے ان کے داعی بنے، ان کی دعوت پیش کریں۔ جن فرقوں کو آپ نے اپنی امت کے اس حصار میں ذکر کیا اور ان کا جہنمی ہونا بیان، ان کے داعی بنے۔ ہر ایک جنت میں جائے گا، ایک فرقہ کہہ لو، ایک طائفہ کہہ لو، حدیث میں بہت سے الفاظ ہیں، طائفہ کے الفاظ بھی ہیں، اصحابہ کے الفاظ بھی، جماعت، اور ناسب کے الفاظ بھی ہیں کچھ لوگ، اور ایک جنہیں امت ان کے الفاظ بھی ہیں۔ صحیح بخاری کے حدیث، لا یزال من امتی امت، من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، صحیح بخاری کے حدیث، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، کہ میری امت میں سے ایک امت، جس کو گروہ کہا، جس کو اصحابہ کہا، جس کو جماعت کہا، اسی کو اپنی امت بھی کہا ہے۔ تو میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ تو بتائیے، بات تو واضح ہو چکی، آپ نے دونوں حدیثوں میں ایک طائفے کا ذکر کیا، ایک طائفہ، ایک جماعت اور ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک گروہ۔ اور وہ جماعت کہاں سے نکلی؟ اس امت میں سے۔ تو یہ بات بار بار پیش کرنا کہ امت کے داعی بنو، مسلک کے داعی نہ بنو، یہ بات ان احادیث سے متصادم ہے۔ ان حدیث کا آپ خلاف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوری امت میں سے ایک گروہ کا ذکر کرنے، ایک جماعت کا ذکر، تو اسی جماعت کی بات کی جائے گی، اسی جماعت کی دعوت دی جائے گی۔ ہاں، یہ وعدے کرنا باقی رہ گیا کہ وہ جماعت کون ہے۔
پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزالو کے صیغے سے ایک بشارت دی کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ سوال اس جماعت کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ بڑا اہم نکتہ ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق آ جائے اور لوگ حق قبول کر لیں۔ حق کتاب اللہ میں ہے، حق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، لیکن کئی لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ بات بالکل واضح، انہیں ایک اور راستہ دیا تاکہ اس طرح حق تک پہنچ جاؤ۔ جیسے ایک حدیث میں صحابہ کا منہج، ان کا طریقہ اور عمل، اسی کو دیکھ لو، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لو، حق تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس حدیث میں ایک جماعت کو پیش کیا گیا، وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اگر واقعی تم حق کے متلاشی ہو تو اس جماعت کو تلاش کرو، وہ جماعت کہاں ہے، اس جماعت کا وجود کہاں ہے، وہ حق پر ویسا بن جاؤ جو اس جماعت کا عقیدہ ہے، جو اس کا منہج ہے، جو ان کا عمل ہے، جو ان کے خلق ہیں، انہیں اختیار کر لو۔ یہ مقصد ہے ایک طائفہ کے تعارف کا، کہ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس طائفہ کو تلاش کرو۔ تلاش کیسے کریں؟ تلاش اس طرح کرو کہ ان کی نشانیاں بیان ہوئی، وہ فٹ کرو، ان علامات کو منطبق کرو، یہ علامت کن میں پائی جاتی۔ ایک یہ مقصد ہو گیا، اس طائفہ کو تلاش کرو۔ دوسرا، اس طائفہ کے مقابلے میں 72 طوائف اور ہوں گے، تو کیا مقصد ہے؟ کیا بات واضح نہیں ہوئی کہ اس طائفہ کو تلاش کرو، وہ حق پر ہے، باقی گمراہی پر ہیں، تو ان کو کیا تلاش کیا جائے گا؟ ان باقیوں کو، ان سے میل جوڑ رکھا جائے گا کیا؟ اس حدیث میں کیا ہے؟ صحابہ نے جب یہ سنا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے ان 72 کے بارے میں کوئی تعارض نہیں کیا، کچھ ان کی علامتیں یا ان کی کچھ مواصفات بھی بتا دیں، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا صحابہ کی غیرت ہے؟ یا رسول ہمیں تو یہ بتا دیں، من ہوں، وہ ایک طائفہ کون ہے جو جنت میں جائے گی؟ اس جواب کو مزید ہم آگے واضح کریں گے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے نبی علیہ السلام کا؟ یہ بتانا میری امت میں سے ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ طائفہ، اس کو تلاش کرو۔ وہ تلاش کر لیا تو وہ حق آ گیا آپ کے پاس، جو باقی بچا وہ گمراہی۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، جب حق کا تعین ہو جائے تو بعد میں باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ تو اس طائفہ کو تلاش کر کے ساتھ مل جاؤ پوری قوت کے ساتھ، اور باقی جو بچے ان کو چھوڑ دو۔ یہی مقصد ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا، کہ آپ نے امت میں سے ایک طائفہ کا ذکر کیا، ایک گروہ کا ذکر کیا۔ اب دیکھو وہ گروہ کون ہے؟ تو پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی یہ بشارت کہ انشاءاللہ حق قیامت تک قائم رہے گا، مٹے گا نہیں۔ باطل کوشش کرے گا، الہاد کوشش کرے گا، اس پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے، حق مٹے گا نہیں، قیامت تک قائم رہے گا۔ اب وہ لوگ کون ہیں، وہ طائفہ کون ہے؟ اس کی کچھ علامات۔ نمبر 1، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، یہ سب سے بڑی علامت، وہ طائفہ اللہ کے امر کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ کے امر کے ساتھ۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں آسمان سے اتری، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دو چیزیں آپ پر اتاری اللہ تعالیٰ نے، قرآن اور حدیث۔ وہ اللہ کا امر، تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ امر اللہ تعالیٰ کے آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کتاب اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کی سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا، ان پر وہ طائفہ قائم ہوگا، وہ طائفہ ان پر قائم ہوگا۔ اب جاؤ ڈھونڈو پوری دنیا میں کہ کتاب و سنت کے حاملین کون سی جماعت، کون ہے وہ لوگ جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، دوسرے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں کہنے کا موقع دیجیے مجھے کہ جو کتاب و سنت کی حامل جماعت ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اصل پر قائم۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ فرقہ بنتا ہے کسی بھی شخصیت کو اختیار کر کے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ صراط مستقیم چل رہے، اللہ کے حبیب اس پر قائم ہے، انک علی صراط مستقیم، اس پر آپ کھڑے۔ جو اس صراط مستقیم پر موجود ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی جماعت ہے۔ جس نے شخصیت کو بدلا کہ میں تو فلاں شخصیت کا پیروکار، میں فلاں شخصیت کا پیروکار، وہ اس شخصیت کے ساتھ افترق، وہ جدا ہوگی، الگ ہوگی، مانا ایک فرقہ بن گیا۔ کتاب و سنت کا حاملین فرقہ نہیں۔ اور وہ جو حدیث ہم نے سنائی 73 فرقوں والی، اس میں یہ بات واضح ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو جواب منقول ہیں۔ ایک الجماع ہی الجماع، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، بات واضح نہیں ہو رہی۔ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا؟ ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ جماعت کی تعریف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب جماعت کا تشخیص واضح ہوا، جماعت کی تعریف اللہ کے نبی کے فرمان سے واضح ہوئی کہ جماعت کون ہے؟ جماعت وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ تھے، اس سے اس سر منہ انحراف نہ ہو، اسی پر قائم۔ یہ الجماع کی تعریف ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر جو ہے وہ جو سوال ہوا، کئی نشستوں میں ہوا ہوگا، تو بعض موقعوں پر آپ نے الجماع کا جواب دیا کہ وہ ایک طائفہ جو جنت میں جائے گا، جس کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے، فرقہ ناجیہ کہا جا سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو الجماع ہونے کے حقدار ہیں۔ اور الجماع کون ہے؟ کسی اور موقع پر فرمایا ہم ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہیں جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ معنی الجماع کیا ہے؟ الجماع وہ افراد ہیں، وہ مجموعہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کے صحابہ تھے۔ صحابہ آپ کی جماعت تھے، اسی منہج کا جو حامل ہے، کتاب و سنت کو تھامے ہوئے، اللہ کے حبیب کا متبع اور صحابہ کرام کے اجتماع کا پیروکار، اسی جماعت کا تسلسل ہے، وہ فرقہ نہیں۔ جو اللہ کے نبی کی جماعت ہے، جن مواصفات کی بنا پر وہ جماعت ہے، وہ مواصفات جس میں آج پیدا ہو گئے، اسی جماعت کا وہ تسلسل ہے۔ اہل حدیث کو جو فرقہ کہا جاتا ہے اور یوں عام فرق کے ساتھ اس کو گٹ مٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مفہوم کو مسخ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سازش ہے۔ کتاب و سنت کا حامل ہونا یہ اصل ہے، وہ فرقہ نہیں، یہ بنیاد ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ صحابہ نے کتاب و سنت کو تھاما، اللہ کے نبی کی جماعت بن گئے۔ اب جو بھی پیچھے آئے گا قیامت تک جو کتاب و سنت کا حامل ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے، اس جماعت کا تسلسل ہے، جس کو منہج صحابہ سے محبت ہو۔ یہ محبت بھی تو اسی تسلسل کی علامت، وہ تسلسل ہے، وہ جماعت کا تسلسل، جماعت حقہ کا تسلسل، جس کو تشخص اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا۔ تو اس کو فرقہ کہنا یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقے کا معنی نہیں جانتے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کو نہیں جانتے۔ جو اہل الحدیث کو جانتا ہے کہ یہ واحد جماعت جو کتاب و سنت کی حامل، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم ہے، کسی شخصیت کے پیروکار نہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ کسی ایسے سلسلے کی
جو شریعت سے ثابت ہی نہیں. المحند المفند، اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم جناب فروع میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، فروع. اصول میں ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے پیروکار، اور تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں 4 ہمارے امام، یہ سہروردی، نقشبندی، چشتی یا قادری. ہر چیز میں یعنی دین کو اس طرح پھیلا دیا گیا، عقیدے میں فلاں، عمل میں فلاں، احکام میں فلاں، تصوف اور تزکیہ میں فلاں. یہ فرقہ بندی. ہم اہل الحدیث، عقیدہ ہو، اصول ہو، فروع ہو، تزکیہ ہو، ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی. یہ فرقہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا حامل ہو، اس کو اللہ کے نبی الجماعہ فرما رہے، وہ فرقہ نہیں ہو سکتا. تو اہل الحدیث کو فرقہ کہنے والے یا فرقہ کا معنی نہیں جانتے، اور یا پھر اہل الحدیث کو نہیں جانتے، ان کے عقیدے کو نہیں سمجھتے. ہم سارے امور میں دلیل کے پیروکار ہیں، اور دلیل ہم جانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام. یہ پہلی علامت کن لوگوں پر فٹ ہو رہی؟ قائمۃ بامر اللہ. ایک طائفہ ہمیشہ اللہ کے امر پر، کتاب و سنت پر قائم، وہ عقیدے میں کتاب و سنت کے حامل، عمل میں کتاب و سنت کے حامل، احکام اور معاملات میں کتاب و سنت کے حامل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اس طائفے کی تعریف آپ خود فرما رہے ہیں. بعض حدیثوں میں اس کو عدل حق کہا گیا، ان قائمۃ اللہ کی جگہ عدل حق، وہ حق پر قائم ہو، حق پر. اور حق بھی کتاب و سنت کرنا. یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ لحق. اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے، قرآن و حدیث حق نہیں ہے، تو حق کہاں ہے؟ کس کھڈے میں پڑا ہوا؟ اگر قرآن و حدیث حق نہیں، فرمایا کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا. تو کتاب و سنت پر قائم رہنا اگر یہ حق نہیں ہے تو حق کہاں ہے؟ کہاں ملے گا؟ اگر اللہ کی وحی حق نہیں، فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو، یقیناً یہی صراط مستقیم، یہ حق ہے. صراط مستقیم. نبی علیہ السلام نے زمین پر سیدھا خط کھینچا، دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے. صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کوئی علم آنے والا، کو ہماری تربیت ہونے والی. پھر آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی کہ وہ تنکا رکھا. فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ جس پر میں ہوں، میں چل رہا ہوں. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. قیل ومن یابى، پوچھا کیا انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ میں چل رہا ہوں اسی خط مستقیم، جو اسی خط مستقیم پر آ گیا، چل پڑا میرے پیچھے، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے. یہ خط مستقیم، میں اس پر چل رہا ہوں، رواں دواں ہوں. جس نے اسی پر اپنے آپ کو ڈال لیا جنت میں میرے ساتھ جائے. اور جو دائیں بائیں مڑ گیا پھر گیا، وہ راستے جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس کے سرے خط مستقیم میں جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کو ورگلانے کے لیے، اس سے دور نہیں ہونا. لوگ صراط مستقیم کے بہانے آئیں گے اور ہر عمل میں میری تزیین شامل ہو، میرے اضافے، ملمہ سازی کے ساتھ، جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے. یہ دھوکہ اہل علم کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے. علماء کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں. میں عامت الناس سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے یہ لمحات جو ہیں علماء کے ساتھ گزار. اس ملمہ سازی کو آپ نہیں پہچان پائیں، شیطان کی تزیین اور شیطان کی خوبصورتی کو، اس کے اضافوں کو آپ نہیں پہچان پائیں. راستہ صراط مستقیم سے چپکا ہوگا، جڑا ہوگا.
مگر شیطان کے اضافوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ علماء جانتے ہیں کیا دین ہے اور کیا شیطان کے اضافے، کیا چیز نصوص کے تحت ہے اور کیا چیز طریق الشیطان اور سبیل الشیطان۔ علماء کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارا ہوتا رہے گا۔ حسن بصری کا قول ہے الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل۔ جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی خواہش ہوتا ہے اس کو علماء فوراً جان جائیں گے، جہلا نہیں پہچانیں گے، جہلا اس کو ملمہ سازی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے، مگر علماء پہچان لیں گے اس کو، علماء پہچان لیں گے۔ علماء کے مقام کو جانا، یہ بھی آپ کا ایک نقطہ ہے کہ ایک سازش کے ساتھ علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمیز نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے، ایک عورتیں دوسرا علماء۔ علماء کہاں سے لیا؟ عورتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے، عورتیں دجال کے لشکر میں شامل ہوگی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص انتہائی دانا اور بینا ہوگا، حاذق ہوگا، جو اپنے گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر جائے تاکہ باہر نہ نکل سکے، دجال کے چنگل میں نہ آ جائے۔ عورتوں کا شامل ہونا حق ہے، علماء کہاں سے لے؟ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا الزام جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ یہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے جیسے 14ویں کے شان کی تمام ستاروں پر۔ جس نبی کی زبان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں۔ تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے، جھوٹ بولا گیا، کوئی روایت ایسی نہیں، صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سازش ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مصدر اور منبع علماء ہے۔ بس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم تب اٹھے گا جب علماء اٹھ جائیں، باقی سب کچھ ہوگا، یا آپ کے کیمرے ہوں گے، آپ کی لائبریریاں ہوں گی، آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ کتابیں ہوں گی، یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم کا مصدر علماء۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ ایک سازش، یا تو خود ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کا اعلی کار ہے، ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس جو طائفہ ہے اس طائفہ کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ حق پر قائم ہوں گے، حق کو سمجھنے والے ہوں گے، کتاب و سنت پر قائم ہوں گے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور دوسرا ظاہرین، ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ ظاہر کا ایک معنی غلبہ، غالب ہوں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ غلبہ تلوار کا غلبہ نہیں، حجت کا غلبہ۔ کوئی طاقت ان کی دلیل کو توڑ نہیں سکے۔ امام شافعی کا قول ہے من طلب الحدیث فقد قویت حجتہ، جو حدیث کا طالب ہوتا ہے اس کی حجت، اس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہوتی۔ امیر عمر فرمایا کرتے تھے یا اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ پڑھ کے تم پر حجت قائم کریں گے، اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے۔ تم کیا کرو فخذوہم بالسنہ، تم ان کو پکڑو سنت پڑھ کے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر کے پکڑو، کیونکہ حدیثوں نے ان کو تکا مارا، ان کو عاجز کر دیا۔ حدیثوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، مرضی کی تفسیریں کریں گے، تفسیر بالرائے، تمہیں برگلانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے
یعنی گندے اور برے طبقے کا تو مواخذہ کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ کر. تو حدیث کا طالب اس کی حجت کا کوئی توڑ نہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی علامت بیان کی کہ وہ غالب ہوں گے، مانا ان کی حجت غالب ہوگی، ان کی حجت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا. باقی تکلیفیں ہو سکتی، یہ تکلیفیں ہمارے اجر کا باعث ہوتی. ایک نقطہ آ گیا. اور ظاہر کا دوسرا معنی، وہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، غیر مستتر عیاں ہوں گے، کھلم کھلا اور ظاہر، خود بھی اور ان کی دعوت بھی. یہ اہل الحدیث ہیں جن کی دعوت کا ہر نقطہ بالکل کھلم کھلا آشکار ہے. اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن کئی لوگ اپنی دعوت کو چھپاتے ہیں، اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں. تبلیغی جماعت ہے، پاکستان میں کیا پڑھیں گے؟ تبلیغی نظام. سعودی عرب میں بند کر دو اس کو، ریاض الصالحین کھولو، وہ پڑھو. یعنی وہ چاہتے ہیں اس کو وہاں ظاہر نہ کیا جائے. دعوت ان کی مستتر ایک طبقے کے لیے، سعودی عرب میں نہیں، ان پر وہ عقیدے آشکارا ہو جائیں. کاش میں نے اس ساتھی کا کوئی پتہ لے لیا ہوتا، کوئی نمبر لے لیا ہوتا، جن سے اچانک ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. ان کی چھوٹی سی تفصیلی بات، اس کا خلاصہ یہ کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا، حرامل دستے مشورہ دینے میں پیش ہوتا، لیکن میں محسوس کرتا کہ رات کو مجھ سے کچھ چھپاتے ہیں یہ لوگ، کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مجھ پر ظاہر نہ ہو، مجھ سے چھپاتے ہیں. بھئی اس کی تشویش تھی. میں ان کے چہروں سے یہ بات پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا، کچھ چھپاتے ہیں مجھ سے. چنانچہ جب بھی میں چلا جاتا جا کے سونے کے لیے رات کو، تو پھر وہ کمرہ بند ہو جاتا. ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کمرے میں کیا کرتے ہیں. چنانچہ میں نے رات کو کوئی جب آدھے پونے گھنٹے بعد دروازہ کھولا تو چیخو چلا رہے ہیں اور اجتماعی ایک ذکر کر رہے ہیں. وہ سہروردی طریقہ تھا یا نقشبندی طریقہ تھا، بدعی طریقہ ذکر، یعنی چھپانے کی کوشش کرتے. یہ اہل الحدیث ہیں. ہر معاملہ عقیدے کا، عمل کا، ہر معاملہ ایک کھلم کھلا موجود ہے، کوئی چیز مستتر نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے اپنی فقہ کے مسائل چھپاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں. یعنی بعض ایسے مسائل جو یعنی کیا ان کی مثالیں میں تو یہ پرتقدس ماحول ہے. بعض ایسے مسائل جو نہیں چاہتے کہ لوگوں پر واضح ہوں، لوگ ان کو پڑھیں، ایسے مسائل چھپاتے ہیں. تو ظاہرین وہ لوگ غیر مستتر ہیں، ان کی دعوت بھی عیاں ہے، ان کے علماء بھی عیاں ہیں، کہیں چھپے ہوئے نہیں، کوئی نقطہ ان کا چھپا ہوا نہیں. ہر چیز کھلم کھلا ظاہر و باہر موجود ہے. کوئی چیز اگر خلاف ہے کتاب و سنت ہے تو اس سے رجوع کرنے والے سب سے پیش یہ لوگ حق پر قائم، ظاہری نہیں. لا یضر من خذلهم، اور جو ان کو کوئی ذلیل کرے یا من خالف، جو ان کا مخالف ہو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان کی دو قسمیں، ایک معنوی نقصان اور ایک ظاہری جسمانی نقصان. معنوی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کی حجت کمزور نہیں ہوگی، ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گا. جتنے چاہے مظالم ڈالے، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے، ان مظالم پر صبر کریں گے، اور یہ صبر ان کی کامیابی. لا یضر، کوئی نقصان نہیں. نقصان تب ہو جب کوئی اپنے صحیح عقیدے سے منحرف ہو جائے، وہ نقصان. لیکن ثابت قدم ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے. اور جہاں تک دوسرا نقصان، جسمانی نقصان، ظاہری نقصان، وہ پہنچا سکتے، پہنچائے. وہ انبیاء کی سنت اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جتنے زیادہ نقصان ہوں گے اتنا اجر بڑھے گا، ثواب میں اضافہ ہوگا. وہ مراد ہے کہ لا یضرهم من خذلهم یا من خالفهم، کہ ان کی مخالفت کرنے والا یا ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان تب پہنچتا ہے جب کوئی اپنے صحیح منہج کو چھوڑ دے، عقیدے کو چھوڑ دے، تکلیفوں سے ڈر، مگر نہیں، وہ استقامت کا پہاڑ ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں.
جہاں تک جسمانی نقصان ہے وہ پہنچ سکتا ہے، وہ مطلوب ہے، اس اجر بڑھتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو ایک علامات کس جماعت پر منطبق ہو رہی؟ جماعت اہل الحدیث ہے۔ ایک اور چیز، یقاتلون کے الفاظ نہیں، وہ جہاد کر رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے بحمد اللہ۔ یہ بھی ایک علامت اہل الحدیث کی، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے، جہاد بالسیف، جو ہر وقت جاری نہیں رہتا، کبھی ہے اور کبھی نہیں، لیکن جب ہوگا پیش پیش اہل حدیث ہو۔ ابھی ماضی قریب میں افغانستان کا جہاد گزرا، کون پیش پیش تھا؟ عرب علاقوں سے سلفی حضرات آئے، پاکستان سے اہل حدیث شریک ہوئے، پیش پیش کون تھا؟ کنڑ کا صوبہ کس نے فتح کیا؟ افغانستان سے بھی ایک سلفی جبہہ اہل الحدیث موجود تھا، شیخ جمید الرحمان کی قیادت میں، پیش پیش تھے، جنہوں نے روس کو ہزیمت دی، کمیونسٹوں کو شکست فاش دی، ان کو ذلت سے دوچار کیا، پیش پیش تھی۔ یہ علامت بھی اہل الحدیث پر منطبق ہو رہی۔ تو اس حدیث میں جو علامات ہیں، اور سب سے مرکزی علامت قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہوں گے، کتاب و سنت پر قائم ہوں گے، اور یہ علامت صرف ایک ہی جماعت میں ہے، اور جماعت اہل حدیث، یا اہل حدیث کے نام سے، کئی سلفی کے نام سے، اور کئی انصار السنہ کے نام سے، کئی محمدی کے نام سے۔ القاب مختلف ہیں، منہج ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے۔ تو پھر یہ حدیث کیا تقاضا کر رہی ہے؟ اس پر دوبارہ غور کرو کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے امت کا ذکر کیا، اور ساتھ ایک گروہ اور جماعت کا ذکر کیا۔ وہ گروہ امت سے نکلے گی، اور وہ گروہ اکیلا حق پر ہوگا، قائمۃ بامر اللہ ہوگا قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم۔ آپ سوال اعتراض کریں گے کہ قیامت تو شرار الناس پر قائم، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس الا على حثارة من الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ تو قیامت تو بدترین لوگوں پر قائم ہو، تو یہ قیامت تک رہیں گے؟ ہاں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ اس سے مراد جیسے کہ دیگر احادیث کو جمع کریں تو یہ موجود ہوں گے قیامت تک، لیکن قیامت سے کچھ وقت قبل ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے یا دونوں خطوں سے، وہ ریشم کی طرح مس کرے گی، اور جس چیز کو ہوا چھوئے گی وہ مومن اور متقی ہوں گے، ہوا کے چھونے سے ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی شخص پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اندر غار میں چھپا ہو، ہوا وہاں بھی جائے گی اور اس کو چھوئے گی، اس کا مس ریشم کی طرح ہوگا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ جو مومنین ہیں، موحدین ہیں، اس ہوا کے مس سے وہ فوت ہوتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، اور پھر آخر میں شرار الناس بچیں گے۔ جب شرار الناس بچیں گے، کوئی متقی مومن نہیں رہا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہا، تو پھر قیامت قائم ہوگی، ان پر قیامت قائم ہوگی، یہ شرار الناس۔ جب کوئی متقی نہ رہا، کوئی مومن اور موحد نہ رہا، تو اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے، پھر اللہ کے غضب کے مظاہر آپ دیکھیں گے، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سورج چاند سارے بے نور ہو جائیں گے، زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، سمندر خشک ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور زمین ایک چٹیر میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے یہ نشانات کہ دنیا میں کوئی موحد نہیں رہا، کوئی مومن اور متقی نہیں رہا، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ جو جس قیامت کا ذکر ہے، اس قیامت سے مراد وہ ہوا جو یمن یا شام سے چلے گی، اور وہ مومن، ہر مومن شخص کو چھوئے گی، جس کو چھوئے گی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس طرح مومن موحد آہستہ آہستہ مر جائیں گے، اور شرار الناس باقی بچیں گے، ان پر قیامت قائم ہے، وہ شرار الناس پر، ان پر قیامت قائم ہے۔ لیکن جب تک اللہ کی توحید موجود ہے، اس وقت تک
قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ 2 یا 1 بندے کیوں نہ ہو، اللہ کے پیارے پیغمبر کے حدیث ہے۔ اس لیے کبھی حق کو تعداد کی گنتی میں کسنے کی کوشش نہ کرو، یہ حق کا مزاج نہیں ہے۔ حق کا مزاج دلیل ہے، اور دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام۔ فرمایا کہ ان الاسلام بدا غریبا فسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت سے شروع ہوا، جس غربت سے شروع ہوا اسی غربت میں لوٹے گا۔ اجنبیت، اتنی اجنبیت ہے، عمرو بن عباسہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا ابتدائی اسلام میں، من اتبعك على هذا الامر، اب تک کتنے لوگ آپ کے پیروکار بنے؟ وہ صرف 2، عبد وحر، ان میں سے ایک آزاد ابو بکر صدیق، دوسرا غلام بلال بن ابی رباح، بس 2 لوگ ابھی تک متبع میری پیروی قبول کی انہوں نے، 2 لوگوں نے۔ اسلام کا آغاز ہے، جس غربت سے اسلام شروع ہوا اسی غربت میں لوٹے گا۔ ایسا وقت آئے گا سچے اسلام کے حامل، سچے عقیدے اور منہج کے پیروکار 2 لوگ بچیں گے، ان کی خاطر سورج نکل بھی رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، باغات پھل دے رہے ہیں، نہریں جاری ہیں، پانی چل رہا ہے، ان کی خاطر جب وہ بھی چلے گئے، ختم ہو گئے، اللہ کے غیظ و غضب کو پھر سارے لوگ دعوت دیں گے اور قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو یہ حق کا یہ مزاج ہے، کبھی اس کو تعداد کے جو ہے وہ دائرے میں کسنے کی کوشش نہ کرو۔ 1 بندہ 2 بندے بھی الجماع ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا، پوچھا گیا وہ 72 فرقے چھوڑ دو، جو 73واں فرقہ جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ وہ جماعت ہے، اور جماعت ایک فرد کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ شروع میں ہم نے یہ قول پیش کیا در مسعود رضی اللہ عنہ، یہ الجماعت ما وافق الحق ولو كنت وحدك، جماعت کیا ہے؟ جو حق کے مطابق ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ۔ اللہ نے قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا تغتر بکثرت الحالقین ولا تستعش بقلت الصالحین، اگر نیک لوگ کم ہیں، وہ 2 4 10 بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی قلت تعداد کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ اور جو حالقین، مجرمین، گناہ گار، بد عقیدہ زیادہ ہیں، ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کرو، کہ دلیل کتاب و سنت کا نام، کثرت نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اور کیا خوبصورت بات کی، کہ جب پورا بغداد ایک طرف تھا، بغداد کا رائی ایک طرف تھا، رعیت ایک طرف تھی، اس کے درباری ملا ایک طرف تھے، اس کے قاضی ایک طرف تھے، وہ سارے شاذ تھے، اور اکیلے احمد بن حنبل جماعت تھے، اکیلے احمد، فتنہ خلق قرآن میں جنہوں نے مقابلہ کیا، اور یہ اعلان حق کیا، الکتاب و کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، قرآن کلام اللہ مخلوق نہیں۔ باقی ساری حکومت، اس کی مشنری، اس کے علماء، اس کے درباری، اس کے وزراء اور قضات، سب حاکم وقت کی بات سے متفق ہے، قرآن جو ہے وہ مخلوق۔ اکیلے احمد بن حنبل امام اہل سنت کھڑے، کوڑے کھائے، جیل برداشت کی، زخموں سے لہولہان ہوئے، اکیلے کھڑے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں اس دور میں پورا بغداد شاذ تھا، اور اکیلے احمد بن حنبل جماعت تھے، کسی کی طرف کوئی جھکاؤ اختیار نہیں کیا، کوئی جھکاؤ اختیار نہیں کیا، فلاں سے مدد دے، فلاں سے لے، نہیں، حق اپنے قدموں پر کھڑا ہے، حق کو لگڑا لگڑا نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے مبتدعین اور معاندین کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ حق کا مزاج ہی نہیں، حق کی توہین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ، ایمان والو اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو، پوری دنیا مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اصلاح پر قادر، دوبارہ دین کی اقامت پر قادر۔ کیسے؟ اس کے 2 طریقے، یا تو کن کہہ کر، جیسے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اصلاح کا نظام قائم کیا ہوا، فرشتے، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن زمین پر یہ معاملہ نہیں، زمین پر اصلاح کن کے ساتھ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا، کچھ افراد کو کھڑا کرے گا، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، کچھ افراد کھڑے ہوں گے،
ان کی خوبی کیا ہوگی؟ کیا وہ ایٹم بم لے کر کھڑے ہوں گے، طاقت لے کر کھڑے ہوں گے؟ نہیں، یحبہم ویحبونہ، اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی، یہ ان کا نمایاں وصف ہے۔ اور دین اسلام میں محبت نام ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کے طلبگار ہو میرے حبیب کی اتباع کرو، حدیث کے پیروکار بن جاؤ۔ اور جن لوگوں کو حدیث کے نام سے بخار چڑھ جائے، محبت کی بنیاد اللہ کے نبی کی حدیث، جو اس کے پیروکار ہے وہ حقیقی محبت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر انقلاب لائے گا، حق ثابت کرے گا، واضح کرے گا، لیکن کیسے؟ ملحدین کی طاقت سے، مبتدعین کی طاقت سے، مشرکین کی طاقت سے نہیں، بقوم، ایک قوم سے جس قوم کا وصف کیا ہے؟ یحبہم ویحبونہ، اس قوم سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ سے اس قوم کو محبت ہے، اور محبت کی بنیاد اطاعت ہے، اتباع ہے۔ تو مانا اگر کہیں بھی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے تو وہ جماعت کر سکتی ہے جس جماعت کے ہاتھوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اساس کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، یہ اساس ہے۔ تو یہ جماعت خود اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر اللہ کی توفیق سے حق قائم کرے گی، کسی سے مل کر نہیں، اتفاق و اتحاد کر کے نہیں، بلکہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے دین کو لائے گی، دین کو قائم اور ثابت کرے گی۔ یہ حق کا مزاج ہے۔ ضرورت ہے اس پر یا تعداد کی کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ جس ذات نے غلبہ دینا ہے وہ تعداد کا محتاج نہیں، وسائل کا محتاج نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کس کے دل میں خشیت ہے، تعلق باللہ ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کی محبت اور پیارے پیغمبر کی حدیث سے محبت، تین امور کو دیکھتے ہیں۔ یہ امور اگر موجود ہیں اس جماعت کے ذریعے اصلاح ہو۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب اللہ کو تھامتے ہیں، یعنی سنت رسول اللہ کو بھی، واقاموا الصلاۃ، اور جن کی نمازیں بالکل سیدھی اور درست ہیں۔ سیدھی نمازیں وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ جاؤ چیک کرو پوری دنیا کا سروے کر کے کس کی نماز آج اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز کے مطابق۔ ایک ہی جماعت آپ کو، جماعت اہل حدیث، جو ہر امر ابتدا سے اختتام تک ہر معاملے میں، ہر امر میں اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، جن کے سجدے، رکوع، قیام، تشہد، کھڑا ہونا، جماعت میں کھڑا ہونے کا طریقہ، ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے حدیث سے ماخوذ ہے۔ تو مصلحین کون ہیں؟ انا لا نضیع اجر المصلحین، یہ اصلاح کرنے والے، ان کے ذریعے اصلاح ہوگی، ان کے ذریعے حق قائم ہوگا۔ یہ دو مواصفات ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، کتاب اللہ کو تھامنے والے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرنے والے، اور جن کی نمازوں میں جھول ہے، سنت کے خلاف کئی پروگرام ہیں، ان سے اب حق کا کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے منافی ہے، دین کے جو سچے مبلغ اور حاملین، انہیں کے ذریعے دین کا انقلاب آتا ہے۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو چنتا ہے، نبی کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے زمین والوں کو دیکھا، تمام زمین والوں کو دیکھا، نظر الی قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، اللہ نے کیا پایا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دل سب سے بہترین، مجلہ، روشن، مصفہ، خشیت سے بھرا ہوا، ان کا دل بالکل صاف ستھرا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فاصطفاہ لرسالتہ، انہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے، کہ ایسے لوگ رسالت کا کام کر سکتے ہیں، ایسے لوگ دین کے غلبے کا کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ طاقتیں موجود تھی، کیسر، کسرا، بڑے بڑے مالدار، اصحاب صنعت حرفت، کسی کو چن لیتے کہ جماعت آلریڈی موجود ہے، بس ایک دھکے کی ضرورت ہے، دین کا کام چل پڑے گا۔ نہیں، یہ کام ہر ایک کا نہیں، ہر اہل غیرے کا نہیں، کسی بد عقیدے کا نہیں، کسی شرک کے مرتکب کا نہیں، یہ کام ہے خالص بندوں کا، عقیدہ خالص ہو، عمل خالص ہو، منہج خالص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عرب معاشرے میں کس کو چنا؟ جس کا دل سب سے زیادہ روشن، صاف ستھرا، نظیف، بالکل طاہر، مجلہ، مصفہ، حالانکہ در یتیم تھا،
دنیا کی دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی، اور جو مرکزی ان کے رشتہ دار وہ سارے فوت ہو چکے تھے، پیسہ نہیں تھا، ایک ملازم تھے اور جناب یتیم تھے، ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ۔ ظاہری طاقت کوئی نہیں لیکن دل ان کا پاکیزہ ہے۔ تو دین کا کام کرنے والے، دین کے غلبے کا کام کرنے والے یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل باقی پاکیزہ۔ وہ کیسے یہ غلبہ دین کا کام، اصلاح کا کام کون کر سکتا ہے؟ یا نبی کر سکتا ہے، یا وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اخلاق، جس کا عمل نبی جیسا ہو، جو نبی کا پیروکار، نبی کا متبع۔ یہاں تعداد کی پرواہ نہیں، قلت اور کثرت کی بات نہیں ہے، دلیل کی بات اور حق کی بات۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ایک طائفہ میں جس کا تشخص اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے، امام بخاری کا قول ہے، ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہیں۔ اور ایک محدث یزید بن ہارون کا قول، ہم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں۔ علی بن مدینی ان کا قول، ہم اصحاب الحدیث، وہ اہل الحدیث ہیں۔ امام احمد فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من، اگر وہ طائفہ اہل الحدیث نہیں ہے پھر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کتنی شدوں پر سے یہ بات کی۔ تو اپنے اس تشخص کو دیکھو، اپنے اس جو ایک ثمرہ اور قوت ہے کتاب و سنت کی، اس کو دیکھو، یہی چیز انشاءاللہ کافی و شافی ہوگی۔ مولانا عمر غزنوی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول یاد آتا ہے، اہل الحدیث افسوس تم پر، تم اس شہزادی کی مانے تو جن کا دامن ہیروں اور جواہرات سے مرصع ہو، اور اس شہزادی کو کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہے، کھوٹے سکے جمع کرنے کی عادت، اپنے دامن میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لدی فدی ہے، اور کھوٹے سکے جمع کرنے کا اس کو شوق۔ وہ تمہاری مثال ہے، کتاب و سنت آپ کے ہاتھ میں، عقیدہ آپ کے ہاتھ میں، منہج آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اغیار کی طرف جانتے ہیں، وہ ایک کھوٹے سکے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل الحدیث لا تزالو کا معنی ہمیشہ موجود رہیں گے ہر مقام پر، یعنی یہ صیغہ استمراریت کا صیغہ ہے، ہر دور میں ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے شیخ کے قول سے، شیخ بدی الدین رحمہ اللہ، ان کے قول سے، انہوں نے 4 ماہ کا دورہ کیا یورپ کا، ہر گاؤں بستی میں گئے، ہر جو ہے وہ کاؤنٹی میں گئے اور جا کر دروس دیے۔ 4 ماہ بعد واپس لوٹے۔ ہم نے کراچی ایئرپورٹ کو استقبال کیا اور کہا کہ سائیں آپ سے بات میں تفصیلی باتیں ہوں گی، اپنے دورے کی خاص بات کو بتا دیں۔ کوئی 50-60 افراد جمع تھے، ایک طرف ہم ہو گئے، شاہ صاحب نے 10 منٹ بات کی اور کہا میرے دورے کی خاص بات یہ ہے، یورپ میں ہر جگہ گیا، ہر جگہ جو 4 مسالک اور گروہ ہیں ان میں سے ایک ہوتا تھا، باقی 3 نہیں ہوتے۔ کہیں حنفی ہیں تو وہاں شافعی مالکی حنبلی نہیں، کہیں شافعی ہے تو مالکی حنفی حنبلی نہیں، ایک ہے باقی 3 نہیں، ہر جگہ میں نے۔ لیکن اہل الحدیث ہر مقام پر موجود، ہر مقام پر۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ یہ طائفہ منصورہ جس کو تم نے تلاش کرنا ہے، ایک فرد بھی مل جائے ان صفات کا حامل، اس کو پکڑ لو، وہی تمہاری اصلاح کرے گا، اور اسی کے ساتھ مل کر جدوجہد کرو گے تو وہ پھلا پر ثابت ہوگی۔ بالتوفیق بإذن الله تعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔